امداد سمرو، عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ باجوڑ میں پولنگ اسٹیشن پر مبینہ حملہ اور اس کی شکایت کے بعد عمران خان صاحب نے براہ راست الزام آرمی چیف پر لگا دیا ہے، اور آرمی چیف کو عمران خان صاحب ان دنوں جنگل کا بادشاہ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ حسان نیازی کے لاپتہ مبینہ لاپتہ ہونے کے معاملے کا بھی عمران خان صاحب نے ملبہ جو ہے وہ آرمی چیف کے اوپر ڈال دیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف سندھ حکومت جو ہل کے رہ گئی ہے، ایک بڑا اسکینڈل سندھ حکومت کے گلے پڑ گیا ہوا ہے، اور وہ ہے اسلحے کی اسمگلنگ کا اسکینڈل۔ بلوچستان سے سندھ کے ان اضلاع کی طرف اسلحے کی اسمگلنگ کا الزام ہے جن اضلاع میں ڈاکو راج ہے، اور جہاں پر دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، سڑکوں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اور پولیس ہاتھ کھڑے کر چکی ہوئی ہے کہ جی وہ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ وہاں سے حکومت سندھ کے ایک مشیر بابل بھائیوں کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ ان کی گاڑی جو تھی، جو زیر استعمال اسکواڈ کی، اس گاڑی میں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے بڑی مقدار میں، اور بلوچستان سے وہ سندھ لایا جا رہا تھا۔ گو کہ بابل بھائیوں صاحب نے اس سے انکار کر دیا ہے کہ جو اس اسلحے سے یا ان گاڑیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ بابل بھائیوں کی جو یہ وضاحت ہے وہ اس میں ایک کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آغاز جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا معاملہ بھی ہے، اس سے کر لیتے ہیں۔ اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ اب آج ان کا عدالت کے حکم کے مطابق، احتساب عدالت کے آرڈر کے مطابق الشفا انٹرنیشنل سے عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج جو عمران خان صاحب نے تجویز کیے تھے، ڈاکٹر عاصم یونس، ان کی نگرانی میں ان کا معائنہ کیا گیا ہے، طبی معائنہ ہوا ہے، اینڈوسکوپی وغیرہ، اور یہ سارے معاملات ان کے جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اب رپورٹ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے، کل بھی انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ جی بشریٰ بی بی کو زہر دیا گیا ہے، ان کی صحت تیزی کے ساتھ گرتی جا رہی ہے، ان کی طبیعت بگڑ چکی ہوئی ہے، ان کو جلن ہوتی ہے معدے میں، اور وہ جو ہے وہ اپنا اسٹامک کے ایشوز ان کو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے لیکن اب ہو رہے ہیں، کیونکہ الزام یہ ہے کہ ایک تو ان کو سلو پوائزن کیا گیا ہے، اور دوسرا ان کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو بہرحال جج صاحب نے کل آرڈر کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی کروا لیتے ہیں۔ سرکار کا یہ کہنا تھا کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل سے جو ہے وہ کیوں کروائیں جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں فیسلٹیز ہیں۔ تو بہرحال عدالت نے کہا نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروا لیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہونے والا اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی ادا کریں گی یا وہ سرکار دے گی، کیونکہ یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروانا ہے تو پھر اخراجات کون اٹھائے گا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، زہر دینا، ہارپک ڈالنا، یہ اب الزام تو یہ ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہوا ہے، اب اتنے عرصے کے بعد اس کے اثرات اندر سے میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے، اینڈوسکوپی کے ذریعے ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا اس کا۔ لیکن بہرحال اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے ایک جو نیا محاذ کھڑا کر دیا وہ ہے کہ وہ 2 بار 3 بار آرمی چیف کے اوپر بڑا حملہ کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوا تو میں آخر تک، زندگی کی آخری گھڑی تک، جب تک میں زندہ ہوں میں آرمی چیف کا پیچھا کروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے، جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب پیچھا کرنے والی بات پر کب تک قائم رہتے ہیں۔ لیکن ایک اور معاملہ جو ہے وہ اب انہوں نے براہ راست اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے آرمی چیف پر۔ پہلے تو وہ اندر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، لیکن اب عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو باہر بیٹھ کر کوئی آپریٹ کر رہا ہے، پاکستان سے وہ آپریٹ نہیں ہو رہا، تو باہر بیٹھ کر میرا خیال ہے جبران ناصر یا کوئی اس طرح کے کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو سوشل میڈیا کو اور ان کو اپنا ٹرینڈز وغیرہ بناتے ہیں، اور وہ شاید باہر سے آپریٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن بہرحال میں شاید کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر سے تو خود نہیں نا ٹویٹر ہینڈل اپنا آپریٹ کر رہے ہوں گے۔ تو اس پر انہوں نے 2 بڑے الزامات لگائے، اور دونوں بڑے الزامات آرمی چیف پر۔ ایک تو یہ ہے کہ باجوڑ میں جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں پرسوں، ان ضمنی انتخابات، بلکہ ضمنی انتخابات سے یاد آیا کہ فون اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی بند ہوگا کل، بلکہ پرسوں کیوں، کل 21 ہے،
تو کل یہ سارا کچھ بند ہوگا اور پنجاب کے 13 اضلاع میں اور فوج تعینات ہوگی، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن ان انتخابات کے حوالے سے باجوڑ نے 108 جو ہے وہاں پر وہاں کے جو ریٹرننگ افسر ہیں انہوں نے اپنا ایک خط لکھا ہے، وہاں کے جو میں اب ریٹرننگ افسر ہی ہیں یا کوئی اور ہے، ذرا میں گڑبڑ نہ کر جاؤں، یہ ہیں جناب، ہاں، ADC جنرل ریٹرننگ آفس NA 8 باجوڑ، دستخط ہوئے ہوئے، نام یہاں پر جو ہے وہ اس طرح نہیں شو ہو رہا، لیکن وہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نام دیے ہیں 4 لوگوں کے، جس میں کچھ نام انڈر کور ہیں اور یعنی جو اپنا اصل نام نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو ISI کے لوگوں کے اوپر الزام ہے تو کور نیم کچھ ہیں اور کچھ کے اصل نام انہوں نے دیے ہوئے، ہم نام نہیں لیتے ان افسروں کے، لیکن جو درخواست انہوں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجی ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی میرے پاس کل 19 تاریخ کو کچھ لوگ آئے تھے ISI کے اپنا انٹرنل ونگ کے، اور انہوں نے آ کر پولنگ اسٹاف تبدیل کرنے کا کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا، اس کے بعد میں گھر چلا گیا اور اپنا زورانہ وغیرہ کرنے، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ آئے ہیں اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور مار کٹائی کی ہے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ جو پورا کا پورا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، جس میں تحصیلدار ہیں، نائب تحصیلدار ہیں، پٹواری ہیں، جو بھی سارا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اپنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، وہ سب کے سب انہوں نے آفس بند کر دیے اور کل الیکشن ہونا ہے۔ اب اس معاملے کو لے کر عمران خان صاحب نے ظاہر شکایت انہوں نے کی ہے، نام دیے ہیں، تو شکایت جائز ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس معاملے پر عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے نا، وہ میں اصل میں میرا اس میں ہے اصل بات جو ہے نا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ خان صاحب کہتے ہیں گویا ججز کو ڈرانا، دھمکانا، عام انتخابات پر ڈاکہ ڈالنا اور پولیس تھانوں پر دھاوے بولنا کافی نہ تھا، وہ نامعلوم افراد جو اب زیادہ نامعلوم بھی نہیں رہے NA 8 باجوڑ میں الیکشن آفس پر حملہ آور ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے توڑ پھوڑ کے ساتھ الیکشن عملے کو بھی وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنایا ہے، جس کی تفصیلات ریٹرننگ افسر نے اپنے خط میں قلم بند کی ہے۔ اب یہ خط بھی عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر، عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پر رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی ریاستی نظم کا شیرازہ پوری طرح بکھر چکا ہے، اور پاکستان میں بھی ریاستی نظم کا شیرازہ پوری طرح بکھر چکا ہے، اور جنگل کا بادشاہ یعنی آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں، یہاں قانون کی حکمرانی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے پوری ڈھٹائی سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں مصروف ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ بظاہر کسی ساز باز کے نتیجے میں اصلاح قانونیت میں ملوث ہے یا اس کے خلاف اقدام کرنے سے بے حد خوفزدہ ہے۔ اب ایک ہی بار میں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ، ظاہر ان کا پہلے چیف جسٹس صاحب کا نام لیتے رہے ہیں، ججوں کے لیے کہتے رہے کہ جج جو ہے ISI لگواتی رہی ہے، تو وہ ایک ہی اس میں ٹویٹ میں عمران خان صاحب اپنے دونوں جو جن کو وہ مخالف سمجھتے ہیں یا جن کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گلنی، تو لہذا ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ نام دینا، نام بگاڑنا، وہ باجوہ کو کہتے تھے کہ جانور، غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے، پھر باجوہ کے لیے ایک اور ماموں پتہ نہیں کوئی اس طرح کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، کچھ مطلب اس طرح کے نام بگاڑنا عمران خان صاحب کی پرانی عادت ہے، تو وہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے ان کے جو بھانجے حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ ہیں اپنا مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہیں شفٹ کر دیا گیا ہے اور اہل خانہ سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، تو اس پر بھی خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، یعنی خان صاحب نے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر عمران خان کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کل کو عمران خان صاحب یہ ٹویٹر ہینڈل پر ہونے والی چیزوں کو ڈسون کر سکتے ہیں، کہیں گے کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا، میرا تو کوئی اور استعمال کر رہا تھا، میں تو جیل میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جس طرح 9 مئی میں کہا نا کہ میں تو گرفتار ہو گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، پہلے ڈسون کیا، پھر کہا کہ جی وہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو پھر یہی ری ایکشن آئے گا، اور پھر اون بھی کرتے رہے۔ حسان نیازی کے معاملے پر، عباد فاروق کے معاملے پر عمران خان صاحب کہتے ہیں حسان نیازی اور عباد فاروق جن پر غیر آئینی طور پر ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا اور سزا فیصلے کے منتظر تھے، کہ انہی لوگوں جنہوں نے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کی اور سی سی ٹی وی کے تمام ریکارڈنگز فوٹیجز چرائیں، کے ہاتھوں اغوا پر نہایت تشویش میں مبتلا ہوں۔ فوجی عدالتوں سے متعلق مقدمات کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ جنگل، پاکستان میں رائج جنگل
بیچ جنگل کہہ رہے لکھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں، پاکستان میں رائج جنگل کے اس قانون کا فوری نوٹس لے۔ اب یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ اس سارے معاملے میں، اچھا، اور یہ اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ پر کل الیکشن ہے تو انتخابات سے پہلے ایک ماحول بنا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور بن جاتا ہے ماحول ان کے مخالفین جو ہیں وہ ایسا کوئی ماحول بنانا ان کو نہیں آتا، تو خان صاحب ذرا شوشہ لگا لیتے ہیں، کام اپنا چلا لیتے ہوتے۔ اچھا، اب جو کل الیکشن ہے تو اس کے لیے پنجاب کے 13 اضلاع میں انٹرنیٹ، فون، موبائل فون سروس جو ہے وہ بند ہونے کا قوی امکان ہے کہ جی وہ بند ہوں گے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ جی اپنا جو جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر سول آرم فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے، یعنی پولیس، رینجرز، ایف سی اور فوج کے دستے جو ہے وہ ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور پنجاب بھر میں، یعنی پنجاب کے 13 اضلاع ہیں تو 13 اضلاع میں اگر انٹرنیٹ اور سروس بند ہوئی تو سمجھے کہ پورے ملک میں بند ہو گئی۔ اچھا جی، اب وہ جو میں آ رہا ہوں بابل بھائیوں والا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ کل خبر سامنے آئی کہ جیکب آباد پولیس نے سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر جدید اسلحے کی ترسیل جو ہے وہ ناکام بناتے ہوئے سندھ کے ایک سابق وزیر کے زیر استعمال ڈبل کیبن گاڑی میں سے بڑی مقدار میں اسلحہ انہوں نے برآمد کر لیا ہے۔ اور اس پر جو میری بات ہوئی ہے جیکب آباد میں دوستوں سے، تو جیکب آباد پولیس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جب خبر نکلی تو انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں ہم ڈیٹیل دیں گے کہ کون ہے کیا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، ایک پریس ریلیز جاری کر دی اور پھر ایک مقدمہ۔ اب اس میں جو اسلحہ برآمد ہوا ہے اس میں ایک پولیس اسکواڈ کی گاڑی بھی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ بابل بھائیو صاحب کے استعمال میں، جو کہ مشیر ہیں، اور بابل بھائیو اس سے انکار کر رہے ہیں کہ جی میرا اس اسلحے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب وہاں کے جو لوکل سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سارا جو اسلحہ ہے، اور کیونکہ بابل بھائیو کے بیٹے جو ہیں وہ جونیئر الطاف بھائیو صاحب وہ بھی اس میں تھے، لیکن ان کا کہا جا رہا ہے کہ نام شام ان کا غائب کروا دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں کلیکشن کو رائفل اور 2350 گولیاں، بڑی گولیاں جو ہوتی ہیں رائفلز کی، وہ برآمد ہوئی ہیں۔ اور پھر جو میڈیا کو بتایا گیا کہ شکارپور سے تعلق رکھنے والی ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت جو ہے ان کے زیر استعمال یہ گاڑیاں تھیں، اس میں پولیس کی گاڑی جو ہے موبائل نمبر SPN 375، ٹھیک ہے، وہ ان کے زیر استعمال تھی۔ اور پھر ایس پی جو ہے سلیم شاہ صاحب، SSP جیکب آباد، وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید اسلحہ بلوچستان کے ایک ڈیلر سے خریدا گیا اور سندھ منتقل کیا جا رہا تھا، اور پھر وہ سارا اسلحہ بھی دکھایا گیا انہوں نے۔ اچھا، اب اس میں جو مقدمہ ہوا ہے اس میں بابل بھائیو صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں ذاکر بھائیو، نبیل بھائیو، اختیار علی لاشاری اور توفیق گجر، جبکہ جو پولیس والے جو اس کی ڈیوٹی پر تھے ASI امتیاز علی بھائیو، ثناء اللہ اور بقا اللہ، ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ جی یہ جیکب آباد، شکارپور، کندکوٹ کشمور، کمبر شہداد کوٹ، یہ وہ ایریاز ہیں، سکھر، گھوٹکی، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر ایک تو ڈاکو راج ہے اور دوسرا برادریوں کی آپس میں لڑائیاں۔ تو یہ اسلحہ جو ہے ہو سکتا ہے ڈاکوؤں کے لیے کو فراہم کیا جاتا ہو، یا زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر بابل بھائیو صاحب کے اوپر الزام ہے جس سے وہ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ بابل بھائیو صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک اور برادری کے ساتھ ان کی برادری کی بڑا پرانا ان کی لڑائی چلتی آ رہی ہے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے لیے وہ اسلحہ منگوایا ہو۔ اور اس طرح کے جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کرمنل بھی رکھے ہوتے ہیں ساتھ، کیونکہ جب لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں برادریوں کی تو کرمنل ہی ان کے کام آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اپنے استعمال کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اسلحہ ڈاکوؤں کے لیے ہو رہا ہو اپنا اسمگل۔ لیکن جو لوکل وہاں کے جرنلسٹ ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اسلحہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، کیونکہ ان کی اپنی لڑائیاں بھی ہیں، تو اپنے ساتھ جو انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے منگواتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ اب اس میں حکومت سندھ کے لیے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے اسلحے سے پاک کرنا ہے ان علاقوں کو، اگر آپ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ بھائیو صاحب کا نام آ گیا ہوا ہے، جو مرضی آپ کہہ دیں، اور وہ گاڑیاں ان کے زیر استعمال، پولیس کی گاڑی ان کے زیر استعمال، ان کے بیٹے کے فٹ پرنٹ، تو یہ سارا کچھ تھا۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اور بلاول بھٹو کو اس معاملے
کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ پھر وہ خود اس میں ملوث سمجھے جائیں گے کہ جو وہ خود وہاں پر امن و امان نہیں ہونے دینا چاہ رہے ان اضلاع میں جہاں پر اب شام کے بعد سڑکیں ویران ہوتی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس بھی لیں، اور اگر بھائیو صاحب اس میں ملوث ہیں تو ان کو پارٹی سے نکالیں۔ اس طرح کی غیر قانونی کارروائیاں، اگر وہ ملوث نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ملوث ہیں، اگر الزام سچا ہے، حالانکہ ایف آئی آر ان کے اوپر نہیں ہوئی، کہاں ایف آئی آرز ہوتی ہیں اس طرح، حکومتی شخصیت ہے، انہوں نے اپنا بچا کر لیا ہوگا، لیکن تحقیقات پراپر ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، آئے روز لوگ اغوا ہوتے ہیں، آئے روز لوگ مارے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں پر جو ایک برادریوں کے جھگڑے ہیں جن کو قبائلی تکرار کہا جاتا ہے، یہ تنازعات ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے درجنوں جانے لے چکا ہوا ہے اور کتنی جانے لے گا۔ تو لہذا اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ حکومت سندھ وہاں پر امن و امان خراب ہونے کی ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی، ہوگی بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔